جب ساری دنیا ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے جھک رہی تھی، تب ایک نوجوان کھڑا ہوا، تنہا لیکن مضبوط، جس نے اپنے والد، اپنی قوم، بادشاہ، حتیٰ کہ آگ کو بھی چیلنج کر دیا۔ یہ وہی ہے جسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان افروز کہانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق عراق کے شہر بابل سے تھا۔ ان کے والد آزر بت تراش تھے اور پوری قوم بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام بچپن ہی سے غور و فکر کرنے والے تھے۔ انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا اور سوچا کیا یہ سب خدا ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب یہ سب غروب ہو گئے تو اعلان کیا، میں اس ذات کا عبادت گزار ہوں جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، یہ پتھر تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، لیکن وہ نہ سمجھے۔ پھر ایک دن ابراہیم علیہ السلام نے تمام بت توڑ دیے، بس سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم آئی، غصے میں آگ بگولا ہو گئی۔ پوچھا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس بڑے بت سے پوچھو، شاید اسی نے مارا ہو۔ سب شرمندہ ہوئے مگر ضد میں آ گئے اور فیصلہ کیا اسے آگ میں جلایا جائے۔ ایک عظیم آگ تیار کی گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے اس میں پھینکا گیا، لیکن اللہ نے حکم دیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ گلزار بن گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ کا حکم ماننے کو تیار ہو گئے۔ بیٹے نے بھی کہا، ابا جان جو حکم ہوا ہے کر گزریں۔ چاقو چلا، لیکن اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ یہی ہے قربانی کی اصل، اللہ کی رضا پر سب کچھ قربان کر دینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے تنہا ہو کر بھی دین کو بلند رکھا۔ ان پر اللہ کی طرف سے خلیل اللہ کا لقب ہوا، یعنی اللہ کا دوست۔ ان کی نسل سے انبیاء آئے، اسماعیل علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے انبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان، قربانی، توکل اور صبر، اللہ کے راستے پر تنہا ہو کر بھی ڈٹے رہنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔